اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، معروف بآثار حیدری، حصہ نمبر 5۔ بعد ازاں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اور اس کی تلاوت کے علم اور ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت کرنے اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہونے کے سبب بہت سی قوموں کو ایسا معزز اور مشرف فرمائے گا کہ وہ خیر و نیکی میں پیش رو اور رہبر ہوں گے۔ امر خیر میں لوگ ان کے آثار کے پیرو ہوں گے اور ان کے اعمال لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گے، اور لوگ ان کے افعال کی پیروی کریں گے، اور فرشتے ان کی دوستی کی آرزومند ہوں گے اور اپنے پروں سے ان کو مس کریں گے اور اپنی صلوات میں ان پر برکتیں بھیجیں گے، اور ہر تر و خشک یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور ان کے کیڑے مکوڑے اور خشکی کے درندے اور چوپائے اور آسمان اور اس کے ستارے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ صفحہ 11 اور 12۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول جس کے پڑھنے کے لیے تجھ کو امر فرمایا ہے اور قرآن پڑھتے وقت اس کے تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہے، یعنی میں شیطان سے جو ملعون اور راندہ درگاہ عزتی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، جو سب باتوں کا سننے والا اور تمام امور کا جاننے والا ہے۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی تفسیر اس طرح ارشاد فرمائی ہے، اعوذ باللہ یعنی امتنع باللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان چاہتا ہوں، کہ السمیع جو بدو اور نیکیوں کی باتیں اور ہر ظاہر و پوشیدہ اقوال کو سنتا ہے، اور العلیم سب نیکوں اور بدکاروں کے افعال کو جانتا ہے، اور ہر ایک چیز جو پہلے ہو چکی ہے اور آئندہ ہوگی اور کیوں کر ہوگی اس کا حال اس کو معلوم ہے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، اور شیطان وہ ہے جو ہر خیر و نیکی سے دور ہو، اور رجیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ لعنت کے پتھروں سے سنسار کیا گیا ہے اور ہر مقام خیر سے خارج کیا گیا ہے۔ اور یہ استعاذہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے وقت جس کے پڑھنے کا امر فرمایا ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم، یعنی جب تو قرآن پڑھے تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کر، کیونکہ وہ ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو مومن ہے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف انہی لوگوں پر غالب ہوا کرتا ہے جو اس ملعون کو دوست رکھتے ہیں اور جو خدا واحد کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اور جو شخص کے آداب الہی اور خدائی طریقوں سے آراستہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو فلاح دائمی تک پہنچا دیتا ہے، اور جو کوئی وصیت الہی کو سنے اور اس کو قبول کرے اس کو دونوں جہان کی نیکی حاصل ہوتی ہے۔ صفحہ 13۔ اس تقریر کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے ہمارے طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو چند حدیثیں سناؤں؟ ہم نے عرض کی کہ ہاں، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی مسجد تعمیر کرائی اور اپنے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف رکھا، اور مہاجرین و انصار نے بھی اپنے دروازے اسی طرف کو نکال لیے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل افضل علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا اظہار کرنا چاہا، اور جبرائیل امین علیہ السلام یہ حکم لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے کہ اے مہاجر و انصار، تم سب مسجد رسول کی طرف سے اپنے دروازے بند کر لو، پیشتر اس کے کہ عذاب الہی تم پر نازل ہو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل کی زبانی اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کو کہلا بھیجا
کہ تم اپنا دروازہ بند کر لو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو فرمان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصر و چشم منظور ہے۔ اس کے بعد عباس علیہ السلام حضرت فاطمہ علیہ السلام کی طرف سے گزرے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ معصومہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو لیے اپنے دروازے پر بیٹھی ہیں۔ یہ دیکھ کر اے فاطمہ علیہ السلام، تم کیسے بیٹھی ہو جیسے شیرنی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کو تو مسجد سے نکال دیں اور اپنے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام کو مسجد میں رہنے دیں؟ اسی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے اور اپنی پارے جگر سے فرمایا کہ تم کس طرح بیٹھی ہو؟ فاطمہ علیہ السلام نے عرض کی، اے والد بزرگوار، میں اس انتظار میں ہوں کہ جناب کی طرف سے میرے دروازے کے بند کرنے کا حکم کب صادر ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مہاجر و انصار کو دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم سے مستثنا فرمایا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تم بھی جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا نہایت پسند کرتا ہوں، اس لیے ایک سراغ ادھر کی طرف رکھنے کی اجازت میں رحمت فرمائیے تاکہ اس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کروں۔ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کو یہ امر منظور نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اگر یہ منظور نہیں تو اتنا ہی صحیح کہ جس پر میں اپنا چہرہ رکھ سکوں۔ جواب ملا کہ یہ بھی منظور خدا نہیں۔ پھر اس نے ایک آنکھ کے برابر سوراخ رکھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی خداوند عالم کو منظور نہیں، اور اگر تم سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی بھی اجازت مانگو تو ہرگز نہ ملے گی، اور میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ نہ تو میں نے تم کو مسجد سے نکالا ہے اور نہ میں نے ان محمد و علی علیہ السلام کو داخل کیا ہے، بلکہ اللہ ہی نے ان کو داخل کیا ہے اور اسی نے تم کو خارج کیا ہے۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا ہو مناسب و شایع نہیں ہے کہ اس مسجد میں حالت جنابت میں رات بسر کرے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اطہار صلوات اللہ علیہ مجمعین کو اجازت ہے۔ صفحہ 14۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مومنین تو اس حکم کو سن کر رضامند و خوشنود ہو گئے، اور منافقوں نے نہایت غیظ و غضب میں آ کر ناک منہ چڑھائی اور ایک دوسرے کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے چچا کے بیٹے علی علیہ السلام کو فضائل سے مخصوص کرتا ہے تاکہ ہم کو ان فضائل سے خالی ہاتھ نکال دے۔ ہم کو خدا کی قسم ہے اگر ہم نے اس کی زندگی میں اطاعت کی تو اس کی وفات کے بعد ضرور منکر ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن ابی ان کی باتیں سنتا تھا، کبھی غضبناک ہوتا تھا، کبھی اپنے غصے کو روکتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد خدا پرست اور عبادت گزار ہے، خبردار ہرگز اس سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ جو کوئی کسی خدا پرست سے دشمنی کرتا ہے وہ عاجز اور درماندہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی تلخ و مقدر ہو جاتی ہے، اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو فروغ کرے اور موقع کی طاعت میں رہے۔ اسی اثنا میں مومنوں میں سے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا نکلے اور ان سے کہنے لگے کہ اے دشمنان خدا، آیا تم خدا کو جھٹلاتے ہو اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرتے ہو اور اس کے دین پر بد اندیشیاں عمل میں لاتے ہو؟ خدا کی قسم میں تمہارا حال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کروں گا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہمراہیوں نے جواب دیا کہ اے زید، اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تجھ کو جھٹلائیں گے اور حلف اٹھائیں گے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تصدیق کریں گے، بعد ازاں تیرے برخلاف ایسی گواہی دلائیں گے جو تیرے قتل اور قطع اعضاء یا حد شرعی جاری کرنے کا باعث ہوگی۔ الغرض زید بن ارقم نے حاضر خدمت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ہمراہیوں کا تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطیع الکافرین، صدق اللہ العلی العظیم، یعنی کافروں کی اطاعت نہ کر جو اس امر میں جس کی طرف تو نے ان کو بلایا ہے کھلم کھلا تیرے منکر ہیں، یعنی تو نے ان کو دعوت دی ہے کہ اللہ جل جلالہ پر ایمان لاؤ اور مجھ سے اور میرے دوستوں سے دوستی رکھو۔ صفحہ 15۔ اور میرے دشمنوں سے دشمنی رکھو، والمنافقین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان منافقوں کی بھی اطاعت نہ کر جو ظاہر میں تو تیری اطاعت کرتے ہیں باطن میں تیرے مخالف ہیں، ودع اذاہم، اور ان کی اذیت کو ترک کر، یعنی جو تکلیف تجھ کو اور تیرے اہل بیت علیہ السلام کو ان کے برا کہنے سے پہنچی ہے اس کا خیال نہ کر، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کر، یعنی اپنے امر نبوت کو پورا کرنے اور اپنی حجت کے قائم کرنے میں اللہ پر توکل کر، کیونکہ مومن وہ ہے جو حجت ایمانی کو ظاہر کرے اگرچہ دنیا میں مغلوب رہے مگر آخرت اسی کے لیے خاص کی گئی ہے، اور دنیا میں رنج و محنت اٹھانے سے مومن کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ بہشت کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرے، اور یہ بات تجھ کو اور تیری آل اطہار علیہ السلام اور اصحاب اخیار علیہ السلام اور تیرے شیعوں کو حاصل ہے۔